بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رمضان اور قرآن اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ آج کی نشست میں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مثلیت یا مشابہت کی نفی کے انداز بیان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر کاف کا حرف کیوں ہے؟ صرف لیس مثلہ شیء کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے تشبیہ کے قاعدے کو جاننا پڑے گا، اور اس قاعدے کو جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے، اور مثالوں سے باتیں آسان ہوا کرتی ہیں۔ کہ ایک جوان ہے، اپنی ماں اور 2 بہنوں کو اپنے رشتے کے لیے ایک لڑکی کے گھر بھیجتا ہے۔ جب واپس آتی ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ لڑکی کیسی ہے؟ ماں نے کہا وہ چاند ہے، ایک بہن نے کہا چاند جیسی ہے، اور تیسری بہن نے کہا چاند جیسی کی جیسی ہے، شاید اس کی بھائی سے بنتی نہیں تھی۔ عربی میں کیا کہا سب نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ماں نے کہا ہی قمر، پہلی بہن نے کہا ہی کالقمری، اور دوسری ناراض بہن نے کہا ہی کمثل القمری۔ سب سے زیادہ تشبیہ کس نے دی؟ ان تینوں میں سے ماں نے دی ہے۔ اور سب سے کم یعنی چاند کی مشابہت سے سب سے دور تشبیہ کس نے دی؟ دوسری بہن نے، جس نے کہا کمثل القمر۔ آئیے دیکھتے ہیں عربی لغت اور بلاغت کے اس موضوع میں کیا قاعدہ ہے۔ نمبر 1، تشبیہ کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، مشبہ، جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مثال میں لڑکی ہے۔ نمبر 2، مشبہ بھی، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، مثال میں چاند۔ تیسرا رکن تشبیہ کی ادات، یا جس چیز کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہے، یہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یا تو حرف ہے، اور حرف 2 ہے، کاف اور کأن، یا اسم ہے جیسا کہ مثل، شبہ یا نظیر وغیرہ، اور یا فعل ہے جیسا کہ یماثل او یشبہ وغیرہ۔ اور چوتھا رکن ہے تشبیہ کی وجہ، یہ وجہ تشبیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کس چیز میں مماثلت ہے، اور مثال میں چاند کے حسن و جمال کی مماثلت کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو تشبیہ کا قاعدہ ہے، تشبیہ کے 3 درجات ہیں، سب سے بلند سے لے کے سب سے پست تک۔ سب سے بلند، پہلے نمبر پہ تشبیہ کے الفاظ یا حروف کے بغیر تشبیہ کرنا، مثلا فلان شیر ہے، یعنی ہر اعتبار سے شیر جیسا ہے، بہادری میں، دہشت میں، طاقت میں وغیرہ وغیرہ۔ اور عربی میں کہتے ہیں فلان اسد، اور یہ تشبیہ کا سب سے بڑا درجہ ہے، اسے کہتے ہیں تشبیہ بلیغ یا بلیغ تشبیہ، یعنی جس سے تشبیہ کی جا رہی ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ کہتے ہیں بلغ المشبہ بالمشبہ به فی التشبیہ۔ وہ لڑکی کی مثال میں ہی قمر، یہ سب سے بلند درجے کی تشبیہ ہے۔ دوسرے درجہ تشبیہ کا، تشبیہ کے لفظ یا حرف کے ساتھ تشبیہ کرنا، مثلا فلان شیر جیسا ہے، عربی میں کہتے ہیں فلان کالاسدی یا مثل الاسدی، اور مثال میں ہم نے کہا کالقمری، چاند جیسی۔ تیسرے درجے کی تشبیہ، دونوں کے ساتھ تشبیہ، فلان کمثل الاسدی یا کمثل القمری، اور یہ سب سے کم درجے کی تشبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں میں سے تشبیہ کے کس درجے کی نفی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، ان تینوں میں سے سب سے کم درجے کی، سبحان اللہ، اور وہ بھی مثل کے لفظ سے، جو مشابہت کے لفظ سے کافی زیادہ قوی ہے، کیونکہ مثل کے لفظ میں ہر اعتبار شامل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صیغہ عموم بھی ہے، نکرہ فی سیاق النفی، لیس نفی ہے،
اور شیء نکرہ ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے خالق اور مخلوق کے مابین مثل کا امکان ہو ہی نہیں سکتا، اور جب مماثلت کا امکان ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات کاملہ کے انکار کا بھی کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ مماثلت کی مکمل ہر اعتبار سے نفی کرنے کے بعد فرمایا وہو السمیع البصیر، اور ان صفات کا اقرار کیا خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کے ہر پیارے نام اور صفات کمال پر ہمارا ایمان ہے، جو قرآن مجید سے حدیث میں بیان ہوئے ہیں، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل یا انکار کرنے کے، بغیر تکییف یا کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر تمثیل یا مثلیت یا تشبیہ بیان کرنے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے۔ اور یہ اعزاز صرف اہل سنت والجماعت منہج السلف والصالحین کی پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے۔ لیکن عجب ہے کہ اس خوبصورت انداز بیان اور مکمل وضاحت کے باوجود کئی مسلمان فرقے اور جماعتیں اس معاملے میں تذبذب اور مغالطے کا شکار ہیں، اور اس حقیقت سے ناواقف ہیں، اور اس عظیم خیر سے محروم ہیں۔ واللہ اعلم و اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت منہج السلف والصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسماء و صفات کے باب میں اور عقیدہ کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہر وبا، فتن اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہر گمراہ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔